اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ، اس کے ربط اور خلاصہ کے بعد آج ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلی بات ہے کہ سورۃ البقرہ یہ مدنی ہے۔ مکی اور مدنی کی اصطلاح کے اندر جو مفسرین کرام ہیں ان کے کیا اقوال ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ یعنی ہجرت مدینہ طیبہ کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے، اگرچہ اس کی بعض آیات کریمہ مکہ مکرمہ میں حج کے وقت بھی نازل ہوئی ہیں، لیکن مفسرین کرام کی اصطلاح کے اندر یہ صورت مدنی کہلائے گی، کیونکہ ہجرت کے بعد جو صورت قرآن مجید کا جو حصہ نازل ہوا ہے اس کو مدنی کا نام دیا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے اور مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اس کا نزول شروع ہوا اور مختلف زمانوں میں مختلف آیات کریمہ نازل ہوئیں، یہاں تک کہ ربا، سود وغیرہ کے متعلق جو آیات کریمہ ہیں وہ فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئیں، اور بالکل 10 ہجری کے اندر ایک آیت کریمہ نازل ہوئی جیسے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ یہ 10 ذی الحجہ کو منا کے مقام پر یہ آیت نازل ہوئی، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے فرائض ادا کرنے میں مشغول تھے۔ اس کے 90 دن بعد جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور وہی الہی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور جو اللہ کریم کا جو پیغام تھا وہ مکمل ہو گیا۔ تو مفسرین کرام کی جو اکثریت ہے وہ اس بات کی قائل ہے کہ ہجرت کے بعد جو آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں وہ اگرچہ مکہ کے اندر بھی نازل ہوئی ہوں تو وہ مدنی کہلائیں گی، اور ہجرت سے پہلے کی جو آیات کریمہ ہیں وہ اگرچہ مضافات میں نازل ہوئی ہوں تو وہ مکی صورت یا مکی آیات کہلائیں گی۔ اس کے بعد دوسری اصطلاح ہے شان نزول۔ شان نزول کے بارے میں قرآن مقدس کی آیات کریمہ وہ 2 قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود نازل فرمائی ہیں، کوئی خاص واقعہ یا کوئی سوال وغیرہ ان کے نزول کا سبب نہیں بنا۔ دوسری وہ آیات کریمہ ہیں جن کا نزول کسی خاص واقعہ کی وجہ سے یا کسی سوال کے جواب میں ہوا، جسے ان آیات کریمہ کا پس منظر کہا جاتا ہے۔ یہ پس منظر مفسرین کی اصطلاح کے اندر سبب نزول یا شان نزول کہلاتا ہے۔ اب قرآن مقدس کی آیات کریمہ کسی خاص واقعے کے لیے اگرچہ اتری ہوں، لیکن پھر بھی وہ اس واقعے کے ساتھ ہی پر منحصر نہیں ہوں گی، بلکہ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المعنی، کہ اس کا مقصد اور مفہوم کیا ہے پھر عام سمجھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ شان نزول کے ساتھ ساتھ قرآن مقدس کا سیاق سباق، اس کا ربط اس کے معنی کو حاصل کرنے کے اندر بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یعنی صرف معنی اور مطلب شان نزول پر موقوف نہیں ہے، بلکہ سیاق سباق کا بھی اس کے ساتھ کافی گہرا تعلق ہوگا۔ اس کے بعد دوسری جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے فضائل۔ سورہ بقرہ کا پہلی فضیلت یہ ہے کہ جو اس سورت کو پڑھنے والے ہیں وہ یہ جادو ٹونے، یہ جتنے بھی شیطانی وساوس ہیں، شک کی بیماریاں ہیں جس سے یہ آگے ساری بیماریاں بڑھتی ہیں، یہ ان سے محفوظ رہے گا، جیسے تفسیر قرطبی کے اندر اس کا
ذکر ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور سورہ البقرہ کو سنام القرآن کہا گیا ہے کہ ہر چیز کا ایک اعلیٰ اور افضل حصہ ہوتا ہے، اور قرآن مقدس کا اعلیٰ اور افضل حصہ یہ سورہ البقرہ ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر حضرت شیخ امام ترمذی رحمہ اللہ سے روایت نقل ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ اس صورت میں ایک ایسی آیت ہے جو تمام آیات قرآن مجید میں اشرف اور افضل ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں 10 ایسی آیات ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیاطین گھر میں داخل نہیں ہوں گے، اور اس کے اہل و عیال کو اس رات میں کوئی آفت، بیماری، رنج و غم وغیرہ ناگوار چیز پیش نہ آئے گی۔ اور یہ آیت کریمہ اگر کسی مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کو افاقہ ہو جائے گا، اور وہ یہ 10 آیتیں ہیں۔ سورۃ البقرہ کی پہلے 3 آیات، درمیان میں آیت الکرسی، اور آخر اس کے بعد کی 2 آیات، اور سورہ بقرہ کی 3 آخری آیات جو ہیں، یہ کل ملا کے 10 آیت کریمہ ہیں۔ ان کو اگر کوئی پڑھے گا تو اس کو اس رات کے اندر مصائب سے وہ محفوظ رہے گا۔ تفسیر معارف القرآن صفحہ نمبر 104 پر یہ بات منقول ہے۔ اب ابتدا کے اندر سورۃ الفاتحہ کی ابتدا میں 3 باتوں کا ذکر ہے۔ تمہید ہے، توحید اور اس کے متعلقات ہیں، رسالت اور اس کے متعلقات ہیں۔ تمہید میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس ہدایت کے تم متلاشی ہو وہ تمہیں کہاں سے ملے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہدایت کے قبول اور رد کرنے والے لوگوں کے اعتبار سے مختلف جماعتیں ہیں، ان کا ذکر ہوگا۔ جہاں سے قدرت کا یہ قانون ہے شروع سے ہی کہ جب کوئی داعی حق دعوت توحید پیش کرتا ہے تو لوگ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، کچھ ماننے والے رہ جاتے ہیں اور کچھ نہ ماننے والے۔ جیسے قرآن مقدس میں سورہ نمل میں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ ہم نے ان کے قومی بھائی صالح کو قوم سمود کی طرف ہم نے بھیجا کہ انہوں نے کیا پیغام دیا، اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو اچانک 2 فریق بن گئے، 2 جماعتیں بن گئی جو جھگڑنے لگی۔ اب اس کے بعد جب اہل حق کو دنیا میں اقتدار حاصل ہو جائے تو نہ ماننے والوں میں ایک خوشامدیوں کا گروہ پیدا ہو جاتا ہے جو ظاہر میں تو دوستی ظاہر کرتا ہے لیکن باطن میں خطرناک دشمن ہوتا ہے۔ اسی طرح جب دعوت توحید کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تو شروع میں حضرت ابو بکر، حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، انہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور دل و جان سے اس دعوے کو قبول کیا۔ تو دوسری طرف ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور ولید وغیرہ لوگ جو آئے وہ مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے اور ہر ممکن کوشش کرتے رہے کہ یہ دعویٰ اور یہ پیغام رک جائے۔ پہلی جماعت آپ کی صداقت اور آپ کے لائے ہوئے دین کی حقانیت پر دل و جان سے ظاہر و باطناً ایمان رکھتی تھی، یہ مومنین کی جماعت کہلائی۔ دوسری جماعت سرًا و علانیہ، سامنے بھی اور چھپ کر بھی آپ کی نبوت اور صداقت کے منکر تھے، معاذ اللہ، یہ کفار کی جماعت کہلائی۔ اب جب ہجرت کا وقت آیا تو ہجرت کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مادی قوت اور دنیاوی اقتدار سے سرفراز فرمایا تو اب کافروں میں ایک اور گروہ پیدا ہوا جو بزدل تھا۔ یہ لوگ مادی فوائد اور دنیاوی معاملے کی خاطر یہ دو رنگی چال چلتے تھے، تو یہ مسلمانوں کے سامنے اسلام کا اظہار کرتے تھے اور اسلام کے احکام بجا لاتے تھے،
مگر باطن کے اندر یہ کفار کے ساتھ ملے ہوئے تھے، کفر اور شرک اور انکار و عناد کی نجاستوں سے ملوث تھے، اور ان خباثتوں سے وہ آلودہ تھے۔ یہ منافقین کا گروہ تھا۔ ان کا یہ حال تھا کہ جب مسلمانوں کی معیت میں کوئی دنیاوی نفع دیکھتے تو ان کے ساتھ ہو لیتے، جیسے سورہ فتح میں ہے ذرونا نتبعکم، کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اور جب ان کی سنگت میں موت اور ہلاکت نظر آتی، نقصان ہوتا، تو کہتے ذرنا نکم مع القاعدین، ہمیں چھوڑ دو، ہم تو پیچھے رہنے والوں میں رہیں گے۔ اور بہانے شروع کر دیتے، ان بیوتنا عورہ، کہ ہمارے گھر اکیلے ہیں، ہمارے گھر والے اکیلے ہیں، رہ جائیں گے اگر ہم جہاد پر گئے۔ تو یہ دنیاوی منافع حاصل کرنے کے لیے سامنے کیا کرتے تھے؟ ان کا ساتھ دیتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دعوی توحید پیش کرنے سے پہلے ان تینوں جماعتوں کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی ان کے اوصاف اور انجام بھی بیان فرمائے، تاکہ دعوت توحید کو قبول کرنے اور اسے رد کرنے کے نتائج و عواقب سامنے آ جائیں، اور انسان رد و قبول کے سلسلے میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے کہ قرآن مقدس کا جب یہ پیغام سنے گا اور اس کے سامنے بات آ جائے گی کہ ماننے والوں کے کیا نتائج ہیں، نہ ماننے والوں کے کیا نتائج ہیں، تو سوچ سمجھ کر قبول کرے گا، اور سوچ سمجھ کر اس کو کیا کرے گا؟ رد کرے گا۔ اب جس ہدایت کے تم متلاشی ہو وہ ہدایت خدا تعالیٰ کی طرف سے آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر حروف مقطعات کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔